الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر سواء بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی فہرست میں سے ایک اور بات بھی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ گائے کے ذبح کرنے کے حکم کو ٹالتے رہنا اور پھر مجبوراً ذبح کرنا۔ اس کے بعد والا جو سلسلہ ہے تو متصل اسی کی اگر خلاصہ سنایا گیا تو تھوڑے وقت میں وہ بھی ہو جائے گا۔ قتل کیا تم نے اور اس کو ٹالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، اور تمہارے دل جو ہے پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر کی 2-3 قسمیں بیان فرمائی، تو اکٹھے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو۔ ویسے تو بقرہ گائے بیل دونوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں باقی الفاظ بھی ہیں ان سے ملا کر گائے مانا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یبین لنا ما ہی، ہمیں بتا دے کہ اس کی عمر کیا ہے، وہ کیسی ہے، یعنی اس کی عمر کیا ہے۔ قال، فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایسی گائے ہے نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، عوان بین ذالک، وہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کچھ تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، واضح کر دے ہمارے سامنے اس کا رنگ کیا ہوگا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ،
فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ انہا بقرۃ صفرا، انہا بقرۃ وہ زرد گائے ہے، زرد ہے فاقع لونھا، فاقع لونھا، شوخ ہے اس کا رنگ، شوخ ہے اس کا رنگ، نمایاں ہے شوخ، تسر الناظرین، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے، دیکھنے والوں کو خوش قالوا کرتی ادع لنا ربک، قالوا ادع کہنے لنا، لگے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، کہنے لگے یبین لنا ما ہی، یبین لنا ما واضح کر دے ہمارے سامنے کہ اس کی وہ کرتی کیا ہے، واضح کر دے اس کے سامنے کی اس کی کرتی کیا ان البقرۃ تشابہ علینا، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مل جل گئی، بے شک گائے ہم پر مل جل گئی، یعنی واضح نہیں ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، وَإِنَّا إِن شاء اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مقصد تک پہنچنے والے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم قال إِنَّهُ يَقُولُ، قال إنه يقول، فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ انہا بقرۃ لا ذلول، انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو جوتن نہیں ہے، وہ ایسی گائے ہے جو جوتن نہیں تصیر الارض، تصیر الارض، کی زمین میں حل چلائے، زمین میں ولا تسقی الحرث، ولا تسقي تو الحرث، فصل کو سیراب کرتی لو ہے، فصل کو سیراب، مسلمۃ، مسلمہ، وہ عیوب سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، لا شیۃ فیہا، لا شیۃ اس میں مخالف رنگ کا داغ نہیں، مخالف رنگ کا داغ، قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ نے پوری بات بتائی، کہنے لگا باپ فذبحوها وما كانوا قادرین، وما كانوا، ذبح کر دی لیکن کرنے کے قریب نہیں تھے، ذبح کر دی لیکن کرنے کے قریب نہیں، کافی ہے اتنی ویسے پورا واقعہ ہاں مشہور یہ ہے کہ کوئی آدمی مالدار تھا تو اس کا ایک بیٹا تھا، تو اس کے جو بھتیجے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ اس کا بیٹا جو ہے زندہ رہے گا تو ہمیں وراثت نہیں ملے گی، اس کو قتل کر دو تاکہ چچا کی وراثت ساری ہمیں مل جائے اور دولت مند ہو جائے، تو پیسوں کے لیے چچا کو قتل کریں گے، اب قتل کر کے اس کی ناش کو کہیں پھینک دیا اور پھر خود ہی مدعی بن گئے کہ ہمارے چچا کا بیٹا کسی نے قتل کر دیا تو اس کی تلاش ہونی چاہیے، پکڑنا چاہیے، تو جو بھی ان کے ذرائع تھے ان کے ساتھ تلاش ہوئی، تو کیسے ملتے ہو، تو خود قاتل تھے اور کوئی تھا نہیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اس کا قاتل معلوم ہونا چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس ذبح کی ہوئی گائے جو ہے اس کا ایک حصہ کاٹ کر اسی کے ساتھ جوڑو، تو وہ جو یعنی میت ہے اس میت کے ساتھ جوڑو تو وہ زندہ ہو کر بتا دے گا، تو وہ ایسا کیا، تو وہ کافی ٹالتے رہے، تو کہتے ہیں 40 سال اس میں گزر گئے، ہاں یہی لکھا ہے 40 سال تک ٹالتے رہے ہیں، گائے کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ 40 سال تک یہ لکھا ہے تفسیر میں، کبھی اس رنگ کی ہو اس رنگ کی ہو، میں عرض کرتا ہوں تو وہ پھر جو ہے مجبور ہو کر کوئی کبھی پوچھا عمر کیا ہے، کبھی پوچھا رنگ کیا ہے، کبھی کہا کہ کرتی کیا ہے، ریڑا کھینچتی ہے، ہل چلاتی ہے، کیا کرتی، تو وہ سب جواب ملے، اب اس کے بعد انہوں نے وہ کر دیا تو اس نے خود بتا دیا کہ انہوں نے مجھے قتل کیا، چچا کے بیٹوں نے، تو اس کے بعد جو آیت ہم نے چھوڑی کہ تم نے قتل کیا اور اس کو ٹالنے کی کوشش کی، اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں مفسرین کی، یہی واقعہ پہلے ہوا قتل کا اور یہ ذبح کا اس کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے حکم دیا گیا، تو یہ عام بات ہے، تو اس سے یہ ہے کہ دولت کے لیے انہوں نے اپنے قریبی کو چچا کے بیٹے کو قتل کیا اور اللہ کے حکم کو ٹالتے رہے، تو دوسری تفسیر اس کی اس سے آسان ہے کہ یہ الگ واقعہ ہے، وہ قتل کا الگ واقعہ ہے، یہ جو گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا تو یہ یعنی وہ جو مصر میں 400 سال اسرائیلی رہے یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، تو مصر میں گائے کی پوجا ہوتی تھی ہندوستان کی طرح،
جہاں ہندو پوجا کرتے ہیں وہاں وہ مصری کرتے تھے، قبطی، تو ان کے ساتھ کئی نسلیں ان کی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، تو گائے کی محبت ان کے دل میں بھی آئی۔ اسی لیے سورہ اعراف میں ہے کہ ایسی قوم انہوں نے دیکھی بحر کلزم سے نکل کر کہ جو بت پرست تھے، تو کہنے لگے اے موسیٰ ان کے تو بہت سے خدا ہیں، ایک خدا تو ہمیں بھی آپ بنا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے کہ بھائی توحید کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں بچایا، شرک کی وجہ سے فرعونیوں کو تباہ کیا، تم بھی شرک کا مطالبہ کرتے ہو۔ پھر جو ہے وہ سامری نے جب بچڑا بنایا اور بچڑے کی اندر سے گزر کر ہوا جو ہے وہ آواز دینے لگی، تو فوراً اس نے کہہ دیا یہ خدا ہے۔ تو بچڑے اور گائے سے چونکہ ان کو فطرتاً عادتاً محبت تھی، تو فوراً اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان سے گائے ذبح کراؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ گائے معبود نہیں ہے، تو وہ عاجز ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، 4-5 آدمی مل کر لٹا کر ذبح کر دیتے ہیں، نہ ان سے بھاگ سکتی ہے نہ مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو گائے کی یعنی وہ جو عقیدت تھی اور گائے کی جو معبود ہونے کی جو ان کو شک شبہ تھا، اس کو نکالنے کے لیے کہ یہ عاجز ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر بتایا کہ بھائی یہ تو ایک آدمی سینکڑوں بتوں کو توڑ سکتا ہے، تو ان میں کیا ہے، نہ کوئی ان کے اندر طاقت ہے نہ کوئی اختیار ہے۔ تو مشاہدہ کرایا اس کے عجز کا، ان بتوں کا۔ ایسے ہی ان کو مشاہدہ کرانا چاہتے تھے گائے کے عجز کا۔ اب چونکہ ہندو کو کہا جائے گائے ذبح کر، تو کہاں ذبح کرے گا؟ تو وہ ٹالتے رہے، یعنی کیا عمر ہوگی، کیا کام کرتی ہے، کیا رنگ ہوگا، ایسے کرتے رہے۔ مطلب تھا یعنی چونکہ ڈرتے تھے اس سے، ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے وہ ٹالتے رہے۔ یہ الگ واقعہ ہے، وہ قتل کی بات الگ ہے۔ تو اگر اس طرح کہا جائے تو اشکال نہیں، ورنہ ابھی بھائی شاہد صاحب نے سوال کیا، اس کے پیچھے یہ ہے کہ 40 سال تک وہ مردہ جو ہے ایسے ہی پڑا رہا دفن کرنے کے بغیر، تو ان کو الگ الگ قتل کی بات الگ کی جائے۔ یہ اس کا مقصد وہ گائے کی پوجا کا جو مشاہدہ تھا ان کا، اور اس سے ذرا کوئی بچڑا دیکھا اور منہ میں رالیں آنے لگی کہ ہم بھی سجدہ کریں، تو یہ جو ہے الگ واقعہ ہے۔ اب اس میں الفاظ ہیں، ترجمہ یاد کرنا ہو تو اس واقعے میں الفاظ ہیں، وہ یاد کر سکتا ہے آدمی، دوبارہ کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے اتنا ہی اچھا۔ اب وہ آخر میں جو انشاءاللہ لفظ کہا، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ ملتی، انشاءاللہ کی برکت سے ان کو مل گئی آخر میں۔ تو وہ کیسے ملی؟ کوئی نیک آدمی تھا، تو وہ فوت ہونے لگا، تو ایک اس کا بچہ تھا اور ایک بیوہ تھی رہنے والی، تو اس نے اس بچے کے لیے ایک بچڑی تھی، کوئی گائے کی بچی تھی گھر میں، تو اس نے دعا کی یا اللہ میرے اس بچے کی کفالت غیب سے فرما دے۔ اللہ نے اس نیک آدمی کی بات قبول کی کہ ان لوگوں کو ایسی گائے جب تلاش ہوئی، اگر یہ بھی ابن عباس کا قول ہے، جب ان کو حکم ملا تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، کوئی اس کے ساتھ صفتوں کا ذکر نہیں تھا، عمر کا ذکر، رنگ کا کچھ بھی نہیں تھا، گائے ذبح کرو۔ اب وہ سوالات کرتے رہے، تو وہ پھر ذرا ساری گائیں تو ایسے نہیں ہوتی، بوڑھی نہ ہو، جوان نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، زرد ہو، اور اس رنگ بھی اس کا شوق نمایاں ہو، اور داغ نہ ہو، کوئی سفید سیاہ کوئی داغ، ساری سر سے لے کر۔ یہ ابھی تو چند سالوں سے کھالوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی اس کی کوئی وجہ بتاتا ہے، کوئی وجہ بتاتا ہے، ورنہ پہلے ایک رنگ کا جو جانور قربانی کا ہوتا تھا اس کی کھال مہنگی ہوتی تھی۔ اب تو گوشت کو دیکھتے ہیں، اب تو گوشت کو دیکھتے ہیں کتنا نکلے گا۔
ہاں تو بس چند سالوں سے جو ہے نا بالکل کوئی وجہ بتاتا ہے تو کوئی وجہ بتاتا ہے۔ خیر ایک رنگ کی اور پھر سرخ ہو زرد ہو تو اس کی کھال بڑی مہنگی ہوتی تھی۔ تو اب وہ ایسی جب ہوئی تو کافی تلاش کی تو وہ اس بچے کی وہ جو گائے تھی وہ جو ہے بالکل اس طرح تھی۔ تو اب اس کو پتہ چل گیا بچے کو کہ بھئی یہ اور اس کی ماں کو کہ ان کو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ تلاش کرتے کرتے اتنے تھک گئے ہیں تو اب یہ ہماری گائے ان شرائط کی اوپر اترتی ہے تو انہوں نے بہت قیمت ویسی تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے اور یہ ساری باتیں بائبل میں موجود ہیں کہ یعنی وہ ایک یہ مشہور بات ہے کہ اس بچے نے کہا کہ اس گائے کو تم ذبح کر کے اس کی کھال کو سونے سے بھر کر مجھے دو گے، کھال ساری بھر جائے تو بہت زیادہ سونا ہوگا۔ تو اس طرح بھی ہے، یہ جو بھی تھا بہت زیادہ قیمت وہ مانگی قیمت جو ہے تو وہ اس سے مانگی تو اس بچے کے لیے جو ہے اللہ نے کفالت کے ذریعے اس طرح بنا دیا۔ یہ ہے اس کو الگ بھی کافی ہے، رات تھی تاک تو کافی۔ پھر کہتے ہیں ترجمہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ جب مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم، ان اللہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بے شک اللہ ان تمہیں حکم دیتا ہے تذبحوا بقرہ، ان تذبحوا یہ کہ تم گائے ذبح کرو۔ ایک یہ جو لفظ بقرہ ہے یہ عربی میں 4 چیزوں پر بولا جاتا ہے، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، چاروں پر۔ تو یہ جو غیر مقلد حضرات ہیں یہ بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں بقرہ کا معنی گائے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ریگستانی یہ جو بھینس ہے اس کے بارے میں ایک آدمی سے میں نے لفظ سنا کہ یہ جو ہے پانی کا جانور ہے۔ جن علاقوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے وہاں بھینسیں ہوتی ہیں اور جو بالکل خشک علاقے ہوتے ہیں دور تک وہاں بھینسیں نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اتنی بات تو اس کی بات صحیح ہے کہ اس کو جو ہے پانی مل جائے کتنا ہی گندا کیچڑ والا ہو اس میں جب تک زور سے آپ نہ نکالیں اس میں بیٹھی رہتی ہے، دوڑتی ہے پانی کی طرف، تو وہاں ہے نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام سے بھینس ہے ہی نہیں تو کیسے وہ ذبح کرتے؟ اونٹ وہاں زیادہ ہے تو اونٹوں کی زیادہ کرتے تھے، لیکن یہ لغت میں ڈکشنری میں بقرہ کے زکوٰۃ والے جو مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ واضح کرتے ہیں کہ عربی میں بقرہ بھینس کو بھی کہتے ہیں، گائے کو بھی کہتے ہیں، نر کو بھی کہتے ہیں، مادہ کو بھی کہتے ہیں۔ اور جانوروں کے نام کے ساتھ جو تا ہوتی ہے جیسے بقرۃ یہاں ہے یہ تانیث کی نہیں ہوتی، اس کا معنی ایک گائے، ایک بیل کو بھی بقرہ کہتے ہیں ایک گائے کو بھی، یہ ایک کا معنی بتاتی ہے۔ یا باقی آگے ہیہ لفظ مؤنث ہے تو ان الفاظ کی وجہ سے معنی گائے یہاں کیا جاتا ہے، ورنہ لفظ بقرہ چاروں پر بولا جاتا ہے۔ تو زیادہ ایک تو یہ کہ ہیہ مؤنث ہے، دوسرا یہ کہ وہ پوجا بھینس کی نہیں کرتے تھے گائے کی کرتے تھے تو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی عاجزی معلوم ہو۔ تو سنا ہے یہ ہندو لوگ ہل میں جوتتے تھے بیلوں کو، تھے نہیں بلکہ اب موجود ہیں بہت زیادہ تعداد میں، تو ہل چلاتے ہیں ڈنڈے مارتے ہیں اور غصے میں آ کر گالیاں بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں لوگوں کے سامنے۔ اور یہ ہے کہ جیسے ہمارے مسلمان کئی جو ہے وہ حرام چیزیں شراب وغیرہ پی جاتے ہیں، ایسے ہی وہ چھپ کر گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ جس چیز سے آدمی کو روکا جائے تو اس کے کرنے کی طرف طلب بڑھتی ہے کہ بھئی کیوں روکا، کیا وجہ؟ چھپ چھپ کر ہندو کھاتے ہیں گائے، عام نہیں سرے عام مسلمانوں کو ڈنڈے مارتے ہیں کہ کیوں ذبح کیا۔ تو یہ شیخ صاحب ہمارے جو باہر یہاں اسمبلی لگاتے ہیں 85 سال کے نوجوان، تو انہوں نے کئی دفعہ بات سنائی تھی یہاں ماڈل ٹاؤن میں شیعوں کے پاس گھوڑا نہیں ہوتا تھا تو
یہاں وہ نام لیتا ہے، یہاں کوئی آدمی تھا امام پارے سے پرلی طرف، تو اس کا ریڑا تھا تو وہ آگے گھوڑا باندھا ہوتا تھا، تو وہ محرم میں اس سے کرائے کا لیتے تھے وہ ریڑے والا گھوڑا۔ تو مطلب کہتا ہے میں نے ایک شیعہ کو کہا، یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو تم سارا سال تو ڈنڈے مارتے ہو، گالیاں دیتے ہو، تیری ایک کرتے ہو ہے جی، تو پھر جڑا ہے محرم ہی تسی ہوں پوجنا شروع کر دیتے تو پھر وہ کوئی یہاں پٹواری تھا کوئی کلب چوک کے پاس شیعہ، اس نے گھوڑا خرید کر ان کو دیا سب سے پہلے۔ تو وہی ہل چلاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں لیکن کھاتے نہیں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اور کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اب یہ بات بھی اس بات پر صادق آتی ہے نا کہ یعنی یہ تو یہ بڑی مقدس چیز ہے، چومنے چاٹنے کے ہے مستحق ہے، ذبح کرنے تک کی مستحق تو ہمیں اس کی ذبح کا حکم دیتے ہیں آپ۔ قال اعوذ باللہ، قال اعوذ باللہ، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی ان پناہ اکون من الجاہلین، ان اکون کہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے ہوئے مذاق کروں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، نبیوں کا کام نہیں۔ قال ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا کہنے ربک، لگے رب سے ہمارے لیے دعا کر، کہنے لگے رب سے یبین لنا، بین واضح کر دے ہمارے لیے، واضح کرنے والے، یبین واضح کر دے، ما ہی ما ہی وہ کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ قال قال فرمایا انہ یقول، انہ بے شک یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے بے شک ہیں اللہ تعالیٰ انہا بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، انہا بقرۃ وہ اللہ گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ جوان، گائے ہے نہ بوڑھی نہ جوان، اوان بین ذالک، قالوا بین ذلک، اوان جو ہے یہ بین ذالک اس کی تشریح ہے، درمیان والی عمر ہے، ان دو عمروں کے درمیان، درمیان والی عمر یعنی بالکل جوانی اور بڑھاپے کے درمیان۔ ففعلوا ما تؤمرون، فعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے کر گزرو جو حکم دیا جاتا اور ہے سوالات نہ کرو۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا، قالوا ادع لنا انہوں نے ربک، کہا رب سے دعا کر کے ہمارے سامنے واضح کر دے، قال ما لونھا، اس کا رنگ کیا ہے؟ قال قال فرمایا انہ یقول، انہ بے یقول، شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ انہا بقرۃ صفرا، انہا بقرۃ صفرا، بے شک وہ زرد گائے ہے، بے شک وہ زرد گائے ہے، زرد رنگ والی، فاقع لونھا، فاقع لونھا، خالص ہے اس کا رنگ، خالص ہے، یعنی زرد ہی ہے اور اس میں کوئی کالے بال یا اور کوئی سفید ایسے نہیں، سب خوب 100% خالص زرد رنگ والی، تسر الناظرین، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرے، دیکھنے والوں کو، یعنی موٹی تازہ تکڑی ہو، بوڑھی کمزور نہ ہو، مریل نہ ہو۔ قال ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا کہنے ربک، لگے ہمارے لیے رب سے دعا کر، کہنے لگے یبین لنا ما ہی، بین لنا، واضح کرے ہمارے سامنے کہ وہ کرتی کیا ہے، واضح کرے ہمارے کیسی ہے، یعنی عمل کیا کرتی ہے، ریڑا جوتتی ہے یا وہ ہل چلاتی ہے یا وہ پانی بھی سیراب کرتے ہیں ایسے جانوروں کو باندھ کر، کون سا کام کرتی ہے؟ ان البقرہ تشابہ علینا، ان البقرۃ بے شک گائے ہم پر مل جل گئی، بے شک گائے ہم پر یعنی زرد رنگ کی گائیں نہ جوان نہ بوڑھی، ایسی تو بہت ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم اپنے مقصد تک اللہ نے چاہا تو پہنچنے والے ہیں۔ بے شک اپنے مقصد تک اللہ نے چاہا، قال فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ اللہ ذلول، انہا بقرۃ اللہ، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو جوتن نہیں ہے، گائے ہے، یعنی کام کرنے والی نہیں ہے۔ عربی میں ذلول کسی بھی کام کرنے والے جانور کو کہتے ہیں، بوجھ اٹھائے، ہل چلائے کوئی، اور دوسرا ہوتا ہے شاک، یعنی بالکل فارغ، کوئی کام نہ کرے، کام کر اس سے لینا مشکل ہو، قابو نہ آئے، مست ہو، طاقتور ہو۔ تثیر الارض، تصیر کہ زمین کو چیرے، یعنی ہل چلائے، فلا تسقی الحرث، وہ فصل کو سیراب کرتی ہے، مسلمہ، عیبوں سے پاک ہے، کوئی بیمار، کوئی ایسی دم کٹی اور ایسا کوئی عیب نہیں اس میں، لا شیۃ فیہا، اس میں مخالف داغ نہیں ہے، جو پیلا رنگ ہے اس کے علاوہ کوئی اور داغ نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب پوری بات کی، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ذمہ داری ڈالی لیٹ ہونے کی کہ آپ نے شروع میں پوری بات بتائی نہیں، ہم کیسے عمل کرتے،
اب پتہ چلا کہ وہ کیا ہے، جوان ہو، پھر وہ پیلی ہو، پھر وہ کام کاج سے فارغ ہو. اب پوری بات کی آپ نے، پہلے تو سمجھایا ہی نہیں. فذبحوها، وہ گائے ذبح کر دی. وما کادوا یفعلون، کرنے کے قریب نہیں تھے، دل نہیں چاہتا تھا، ارادہ تھا ٹالنے کا، مجبور ہو کر. بادل ناخواستہ، یہ بادل ناخواستہ لفظ تو ٹھیک ہے کہ آدمی کا دل نہیں چاہتا. ایک لوگ کہتے ہیں خدا نخواستہ، خدا نخواستہ یہ غلط لفظ ہے. اللہ نہیں چاہے گا تو کام کیسے ہوگا؟ خدا نخواستہ کا معنی اللہ نہ چاہے اور کہ یہ کام، یا اللہ نہیں چاہتا پھر بھی وہ کام ہو جاتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا. بادل ناخواستہ. اور یہ جو انہوں نے کہا کام کوئی نہ کرے، یہ تازی والا جو گھوڑا ہوتا ہے سارا سار موٹا تازہ ہے، اور ساتھ وہ ایک خادم ہوتا ہے چندے مانگتا پھرتا ہے بڑا، تو نہ اس پر سواری کرتے ہیں، نہ اس کو کوئی بوجھ اس پر لگتے ہیں لاتے ہیں. پیر بنا ہوا ہوتا ہے، بلکہ اس کو بابا جی کہتے ہیں. قائد اعظم بھی بابا جی ہے، گھوڑا بھی بابا جی. حقیقت میں وہ نہ قائد اعظم پاکستانیوں کا دادا تھا، نہ گھوڑا ہے نہ دادا ہے. سارے مدرسے میں سبحان اللہ.